إله إلا الله محمد رسول الله وبه نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حجر اسود کیا ہے۔ حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی سیاہ۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر۔ یہ پتھر پہلے سفید تھا، بعد میں دھیرے دھیرے یہ کالا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ تو خانہ کعبہ کے جنوب اور مشرقی دیوار میں یہ پتھر نصب ہے۔ اس پتھر کی بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ جب آدمی طواف کی شروعات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے، پھر طواف شروع کرتا ہے، اور دوسرے چکر لگانے کے بعد پھر اس کو بوسہ دیتا ہے۔ تو اگر بھیڑ نہیں ہوتی ہے اور بھیڑ نہیں ہو تو اس کے قریب جا کر اس کو چومیں، ہاتھ لگائیں، لب لگائیں اور اس کو چومیں۔ لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہے کہ وہاں جا نہیں سکتے تو ایسی صورت میں وہاں نہ جائے، بلکہ دور ہی سے اشارہ کر کے پتھر کو بوسہ دیں، جس کو استلام کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ پتھر کو جب چومنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس پتھر سے کہا، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں کیوں چوموں؟ اس لیے چومتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے، اس لیے میں چومتا ہوں۔ اس پتھر کو کئی مرتبہ دشمنان اسلام نے زد پہنچانے کی کوشش کی، اس کو چوری کرنے کی کوشش کی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بحرین کا حاکم جس کا نام ابو طاہر کرامتی تھا، وہ خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ پہ قابض ہو کر خانہ کعبہ کا پتھر چورا کر لے گیا 318 عیسوی ہجری میں۔ ابو طاہر کرامتی وہ پتھر جو لے گیا 318 ہجری میں لے گیا، اور اپنے پاس 339 ہجری تک رکھا اس کو۔ گویا کہ 22 سال تک حجر اسود سے خانہ کعبہ خالی رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ جس کا نام مقتدر باللہ تھا، وہ مقتدر باللہ ابو طاہر کرامتی سے گفت و شنید کیا اور یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، ہم تو حجر اسود دے دیں گے۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا کہ ہم تو حجر اسود دے دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں 30,000 دینار لیں گے۔ چنانچہ معاملہ طے ہوا، اور مقتدر باللہ نے ایک بہت بڑے عالم محدث حضرت عبداللہ کو ایک قافلے کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ اس پتھر کو لانے کے لیے اہتمام سے بھیجا۔ جب یہ لوگ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کیا اور خوبصورت کپڑے کے جزدان میں سے ایک خوشبودار پتھر نکال کر عبداللہ کو دیا اور کہا، لیجئے یہی حجر اسود ہے۔
عبداللہ نے کہا نہیں، میں پہلے اسے پرکھوں گا، اس لیے کہ اگر یہ اصل حجر اسود ہوگا تو پانی میں ڈالنے سے نہیں ڈوبے گا اور آگ میں ڈالنے سے یہ گرم نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پانی میں ڈالا تو ڈوب گیا، آگ میں ڈالا تو گرم ہو گیا، کہا یہ پتھر نہیں ہے۔ چنانچہ دوسرا پتھر بھی لایا گیا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسرا پتھر جو حقیقی معنی میں حجر اسود تھا وہ لا کے دیا اور کہا کہ لیجئے یہی پتھر ہے۔ چنانچہ اس کو پانی میں ڈالا تو نہ ڈوبا، آگ میں ڈالا تو گرم نہ ہوا۔ پھر انہیں یقین ہوا کہ یہی حجر اسود ہے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس پتھر کو لا کر پھر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، اور اس کو اس طرح نصب کیا کہ چاندی کے کھول بنا کر چاروں طرف سے اس پتھر میں جو ہے وہ چاندی چسپاں کیا، پھر اس کے بعد اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ بہت مرتبہ دشمنوں نے اس پتھر کو ضائع کرنے کی، چرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ پتھر کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پتھر ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں اس پتھر سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ جوتشوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے انگوٹھی کے نگینے میں کون سا پتھر لگاویں، عقیق کا لگاویں یا یاقوت کا لگاویں یا اور کوئی پتھر لگاویں، ہمارے کاروبار میں کون سے پتھر مدد کریں گے، ہماری صحت کے لیے کون پتھر اچھا رہے گا، ہماری اولاد کے لیے کون سا پتھر اچھا رہے گا۔ غرض کے غلط اعتقاد کے تحت لوگ پتھر خرید کر اپنی انگوٹھی میں نگینہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ البتہ خوبصورت لگنے کے لیے آپ اپنی انگوٹھی میں پتھر کا نگینہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اس پتھر سے مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چاہے وہ کسی قسم کا پتھر ہو، اس سے کوئی نفع نقصان پہنچنے کی امید نہیں، اور کچھ نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی عظمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔